I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. ایران جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے. ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی. 82% میزائل تباہ کر دیے. ایران کی فضائیہ کا خاتمہ کر دیا. ایرانی معیشت بھی تباہ کر دی. اب ایران کو ہار ماننا ہوگی. ہم دوبارہ بلا مقصد 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے. پیوٹن ایران کے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہے. روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پیوٹن سے یوکرین جنگ کے بارے میں بات کی اور کہا ہے ہماری جنگ ختم ہونے سے پہلے تمہیں جنگ ختم کرنی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق ایران کی تجاویز مسترد کر دی. ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان. ایکزیوس نے انٹرویو میں بتایا امریکی ناکہ بندی سے ایران کا شدید دم گھٹ رہا ہے. یہ ناکہ بندی ایران پر بمباری سے زیادہ مؤثر ہے. معاہدے پر راضی ہونے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رہے گی. ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ایٹمی پروگرام پر امریکہ خدشات دور ہوں. صدر ٹرمپ نے آئل کمپنیز کے حکام سے ملاقات کی اور ناکہ بندی میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس حکام نے بتایا ایران کی ناکہ بندی کئی ماہ تک برقرار رہ سکتی ہے. راٹرز کا کہنا تھا ناکہ بندی میں توسیع ایران کو معاہدوں پر مجبور کرنے کی حکمت عملی ہے. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon. Existential fight for the safety of the American people. Iran cannot have a nuclear bomb. The $1.5 trillion FY27 budget put forward by the president. امریکی مذاکرات کار ایران سے ڈیل کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکہ ایران کو ہرگز ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا. صدر ٹرمپ یقینی بنا رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں. امریکی وزیر جنگ کی کانگریس کی آرم سروسز کمیٹی میں پیشی پر بیان. کہا ایران سے جنگ کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں. یہ بقا کی جنگ ہے. وائٹ ہاؤس کے دفاعی بجٹ میں اضافے کی درخواست کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. صدر ٹرمپ نے ہمیں $1.5 کھرب کا بجٹ دیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بھی ایران کے خلاف آپریشن ایپیک فیوری پر بریفنگ دی. غیر حقیقی اور غلط مشورے فیصلوں کا حصہ بن رہے ہیں. 3 دن میں کوئی کنواں نہیں پھٹا. اگلے 30 دن بھی تیل کے کنووں سے پیداوار جاری رہے گی. ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا امریکی حکمت عملی پر سخت رد عمل. کہا امریکی انتظامیہ کو سیکٹری خزانہ سے فضول مشورے ملتے ہیں. ایسے لوگ ناکہ بندی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس سے تیل کی قیمتیں $120 تک پہنچ رہی ہیں. تیل کی قیمتوں کا اگلا اسٹاپ $140 تک جائے گا. اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسپیکر غالباف کا کہنا تھا ٹرمپ اقتصادی دباؤ داخلی تنازعات کو ہوا دے کر ایران کو معاہدے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. دشمن کا منصوبہ ہے محاصرے اور میڈیا کے ذریعے ایران کو اندر سے کمزور کیا جائے. ایرانی عوام جان لیں دشمن کی نئی چال کا توڑ ہماری ہم آہنگی برقرار رکھنے میں ہے. جو بھی اختلافات کو ہوا دے وہ دشمن کے جھنڈے پر چل رہا ہے. اب مزید نرمی نہیں برتیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا بندوق اٹھا کر ایران کو دھمکی آمیز پیغام. تو سوشل پر اپنی AI تصویر شیئر کر کے لکھا ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام. لگتا ہے ایران کو غیر جوہری معاہدہ کرنا نہیں آتا. ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. شاہ چارلس کے اعزاز میں شہری سے خطاب میں کہا مشرق وسطیٰ میں اپنے دشمن کو شکست دی. ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر پیوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رابطہ. دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی فون کال میں ایران اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. روسی میڈیا کا کہنا تھا روسی صدر نے امریکی صدر کو ایران کے جوہری پروگرام کی تجاویز پیش کی. پیوٹن نے کہا ماسکو ایران کے خلاف کسی بھی امریکی زمینی کارروائی کو خطرناک پیش رفت سمجھتا ہے.
ہم ایرانی بندرگاہوں سے سمندری تجارت کو روکنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج ہم نے 42ویں جہاز کا رخ موڑ دیا جو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا بیان کہا. اس وقت 41 ٹینکرز میں 69 ملین بیرل تیل موجود ہے جسے ایران فروخت نہیں کر سکا. پابندیوں نے ایرانی حکومت کو $6 بلین سے زیادہ حاصل کرنے سے روک دیا. ایران پر پابندیاں بہت مؤثر اور ناکہ بندی جاری ہے. آبنہ ہرمز پر ناکہ بندی طویل ہونے کی خبریں. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں. لندن برینڈ خام تیل مہنگا ہو کر $118 فی بیرل کا ہو گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت بڑھ کر $105 فی بیرل ہو گئی. متحدہ عرب امارات کے بعد مزید ممالک کا اوپیک سے نکلنے کا امکان بڑھ گیا. روسی میڈیا نے سابق اماراتی سفارتکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کئی ممالک اوپیک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ. وزیراعظم شہباز شریف نے جمعے کو تیل کی نئی قیمتیں مقرر کرنے کی خبر سنا دی. کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ایران امریکہ جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. انتہائی مشکل وقت ہے لیکن دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں قطاریں نہیں لگیں. جمعے کو تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. وزیراعظم نے کہا ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور امن کے لیے کوشش جاری رہیں گی. نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا اپنی قیادت سے مشاورے کے بعد جواب دیں گے. اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا. پاکستان کے تعمیری کردار اور مسلسل سفارتی رابطوں کو قابل تحسین قرار دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر کی ملاقات. علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان کی سفارتی کوششوں پر سعودی عرب کی حمایت پر اظہار تشکر. بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا چلان بینکنگ کورٹ میں جمع. بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم قرار. ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت آج ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل آج سنی جائے گی. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کیس کی سماعت کریں گے. اس سے قبل یہ کیس 22 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. وہی بتا دیں کہ اس وقت کتنے کے حصوں میں بڑھ چکی ہے پی ٹی آئی. اس کا اندر کا انتشار اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ باہر سے کسی کو اس میں دخل اندازی کا ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سٹیج پہ کچھ سوچے بھی کہ جی پی ٹی آئی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ہے تو وہ بھی ایک غلطی ہوگی. پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر گیا. اب یہ ماضی کا قصہ بن چکی. خواجہ آصف کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدید تر ہو گئے ہیں. کوئی ان کی مخالفت کیوں کرے؟ اپنے سب سے بڑے حریف یہ خود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ تبادلہ. جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا. جسٹس سمن رفت امتیاز سندھ ہائی کورٹ جائیں گی. گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تبادلوں کی منظوری دی گئی. حیدرآباد نے ملتان کو ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 سے ناک آؤٹ کر دیا. کنگز بینڈ نے پہلے ایلیمنیٹر میں سلطانز کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا. قذافی اسٹیڈیم میں 160 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 16ویں اوور میں پار لگا دیا. معاذ صداقت 64 رنز بنا کر ناقابل شکست میچ کے ہیرو قرار. عثمان خان نے بھی 64 رنز کی اننگ کھیلی. ملتان کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 159 رنز بنا سکی تھی. شان مسعود کے 46 گیندوں پر 69 رنز کی اننگ رائے گا گئی. فائنل میں رسائی کے لیے حیدرآباد کی ٹیم جمعے کو اسلام آباد سے 2-2 ہاتھ کرے گی. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.
स्पेशली 4 मैच हारने के बाद जी। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ऐसा लग रहा था आज मुल्तान सुल्तान का मैच पेशावर ज़ल्मी से हो रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस थे ही नहीं वहाँ। बॉलिंग में भी, बैटिंग बैटिंग में में भी और बैटिंग में भी। देखिए बड़ी परफॉर्मेंस, एक जीत उनको मिली है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरू के 4 मैच हारने के बावजूद हैदराबाद ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ऐसा लग रहा था हैदराबाद का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से नहीं पेशावर ज़ल्मी से हो रहा है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। बासित अली कहते हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग, हैदराबाद ने वाकई कमाल कर दिखाया। रिजवान ने कहा, हैदराबाद जीत की मुस्तहक नहीं, आज अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया। कामरान अकमल ने कहा, एक जीत के बाद हैदराबाद ने पलट कर नहीं देखा, टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी, ऐसी टीमें बड़ी खतरनाक होती हैं। अदाकार असद सिद्दीकी बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का, खेला दिलचस्प खेल, मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, ख्वाजा आसिफ का और आदि के साथ सबको हंसाया। चिन्योट के इलाके लालिया में मकान की छत गिरने से जख्मी 4 अफराद दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से जख्मी मां, बाप, 2 बेटों और बहू को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जहां तक अफराद में 47 साल तनवीर, 45 साल रजिया, 30 साल वक्कार और 25 साल वक्कास शामिल हैं। 23 साल बहू अस्पताल में ज़ेर इलाज। शहदाद कोर्ट में शक की बुनियाद पर दोहरे कत्ल की वारदात मुलजिम राशिद जमाली ने बीवी और एक शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मक़तूलीन में 25 साल नसीबा और 28 साल जावेद शामिल है। मुलजिम मौके से फरार, लाशें तालका हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में कार पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। शनाख्त 55 साल विंदू के नाम से हुई। वर्षा ने ARY न्यूज को बताया, मकतूल सरकारी इदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था, चंद साल कबल गाड़ी खरीदी थी। मकतूल उमरकोट से कराची कार पर बतौर टैक्सी चलाता था। मकतूल 8 बच्चों का बाप था, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कराची में A लेवल का पर्चा लीक होने का इंकशाफ, रियाजी का पर्चा इम्तिहान से एक रात पहले ही लीक हो गया। रेडिट ऐप पर A लेवल फर्स्ट ईयर का पर्चा फरोख्त किया गया। कैम्ब्रिज जावे कहना था, पेपर लीक होने की रिपोर्ट की मुकम्मल और जामे तहकीकात कर रही हैं। इम्तिहानात जून में मुकम्मल होने के बाद या उसी दौरान मुराकज को मजीद मालूमात देंगे। स्टेट बैंक का अपने घर स्कीम के लिए इकदाम, बैंकों को हाउसिंग कर्ज की मंजूरी 15 दिनों में मुकम्मल करने की हिदायत। बैंकों को कर्ज की दरख्वास्तें फौरी निपटाने के लिए नए कवायद जारी। घरेलू आमदन के मुताबिक कर्ज देने की नई शर्त नाफिज कर दी गई। 50 लाख तक की जायदाद की अंदरूनी वैल्यूएशन की इजाजत। इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए मंजूर शुदा वैल्यू लेटर लाजमी करार। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। शहरी खुद दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर, इस्लामाबाद एरिना की तामीर के लिए 3 बैन अवी कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ और बिजली की कीमत के खिलाफ और सोलर पॉलिसी के खिलाफ और ये जो किसानों के साथ सूरत हाल है, इसके खिलाफ जो है वो एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे। अगर हुकूमत ने ये सोचा भी कि वो लेवी में इजाफा करेंगे तो हम स्ट्राइक भी करेंगे और जाम भी करेंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी, बिजली, सोलर पॉलिसी के खिलाफ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेम रहमान कहते हैं, हुकूमत को मजबूर करेंगे, अवाम दुश्मन फैसले फौरी वापस ले। लेवी में इजाफा किया तो मुल्क जैम, शटडाउन, हड़ताल होगी। इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफान है। जंगी हालात में भी हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए। हुकूमत सिर्फ अवाम पर बोझ डाल रही है। मौसम गर्मा का आगाज है। शहर का गरीब तबका तवील लोडशेडिंग की मुश्किलात में दो चार है। हम चाहते हैं लोडशेडिंग में कमी होनी चाहिए। वज़ीर सिंध के चेयरमैन की इलेक्ट्रिक से मुलाकात में गुफ्तगू। शहरियार चिश्ती ने कहा कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। सस्ती बिजली की पैदावार नागुज़ीर है। वज़ीर सिंध ने हिदायत की, घर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाकर इलेक्ट्रिक को दी जाए।
ہمارے پاس دکھانے کو، بتانے کو اور پاکستان کی عوام کو دینے کو بہت کچھ ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، کارکردگی دکھانے کے لیے حوصلہ بھی رکھیں، حوصلہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی، ملک نے ترقی کی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا تعلیم اور ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے پنجاب فلم سٹی سے پاکستان اور پنجاب کا امیج بلڈ ہوگا۔ فلم سٹی میں پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی بھی ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے کہا پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں بزدلانہ حملہ۔ شہری آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری سے 4 بچے، خاتون شدید زخمی۔ افغانستان سے فائر مارٹر گولہ انگور اڈا کے مقامی شہریوں کریم خان رحمت اللہ کے گھر پر لگا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان اور خوارج دہشت گرد منظوم عزائم کے لیے مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، مؤثر جوابی کارروائی سے بزدل افغان طالبان اہلکار متعدد پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپریشن غزب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ناقابل تردید شواہد۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری نے پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی ریاستی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے۔ بتایا بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں دہشت گردی کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کے ذریعے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک آرمی دنیا کی طاقتور فوج ہے۔ اس فوج نے بھارت کو تاریخ ساز شکست سے دوچار کیا۔ سکھ فوج جسٹس کے گرپتون سنگھ نے بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے خالصتان ریفرینڈم کے لیے بھارت میں ووٹر رجسٹریشن کے آغاز کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا 18 لاکھ سے زائد سکھ اس ریفرینڈم کا حصہ بنیں گے۔ خالصتان کے اعلان کی 40ویں سالگرہ پر یورپ بھر کے سکھ تنظیموں نے برسلز میں خالصتان ریلی نکالی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے میں کئی یورپی ملکوں سے سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ ایشین بیچ گیمز میں پاکستانی پہلوانوں نے دھاگ بٹھا دی۔ انعام بٹ اور اسداللہ پہلوان نے سلور میڈل سینے پر سجا لیا۔ ثانیہ چین میں کھیلے گئے ایونٹ میں دونوں نے اعلیٰ معیار کی کارکردگی پیش کی۔ بدقسمتی سے فائنل نہ جیت سکے۔ پاکستان نے ریسلنگ میں 2 چاندی اور کبڈی میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔